السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کارواس رائے میں حلیمہ صوفیہ کے پاس آتی ہے اور اس سے لپٹ جاتی ہے، پھر اس سے کہتی ہے میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ صوفیہ پوچھتی ہے بالا ابھی تک زندہ کیوں ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں کئی دنوں سے تمہاری خبر کا انتظار کر رہی ہوں۔ حلیمہ قبرستان کے واقعے کو یاد کرنے کے بعد کہتی ہے خالہ میں اسے اکیلی نہیں پکڑ سکی، وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تم اب ان کے درمیان ہو، جب چاہو مار سکتی ہو۔ حلیمہ کہتی ہے مار دوں گی، میں انہیں مار کر اپنے والدین کو سکون سے آرام پہنچاؤں گی۔ صوفیہ اسے پوچھتی ہے تم ان سے ملی، تم نے کیا محسوس کیا؟ حلیمہ کہتی ہے کچھ نہیں، میں غصے میں ہوں، جیسا کہ آپ نے کہا وہ سب کو اچھے لگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ان کے اندر کے جانور کو جانتی ہوں۔ یہ سن کر صوفیہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے شاباش میری چھوٹی چڑیا، ان کے مسکراتے چہرے تمہیں دھوکہ نہ دے دیں۔ پھر اسے ایک مشروب دیتے ہوئے کہتی ہے میں نے اسے حکیم مارتن سے تیار کروایا ہے تاکہ تم رات کو اچھے سے سو سکو۔ حلیمہ کہتی ہے خالہ میں رات کو ڈراؤنے خواب کی وجہ سے سو نہیں پائی، آپ نہ ہوتی تو میں کیا کرتی؟ اسے مشروب دیتے ہوئے صوفیہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب بچپن میں اس کی یاد کو بھلانے کے لیے اس نے بار بار یہ مشروب اسے دیا تھا۔ کافی مرتبہ مشروب دینے کے بعد صوفیہ نے اسے پوچھا تھا تمہارا نام کیا ہے، تو حلیمہ نے کئی بار حلیمہ کہنے کے بعد آخر جا کر پوئینہ کا نام لیا تھا۔ یہ سن کر صوفیہ بہت خوش ہوئی تھی، اس نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا میری چھوٹی چڑیا خوش آمدید۔ پھر پوچھا تھا کیا میرے بال خوبصورت لگ رہے ہیں، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بال بھی میرے جیسے ہوں؟ حلیمہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا تو صوفیہ نے سپاہی سے کہا تھا تم نے پوئینہ کو سنا، اس کے بال میرے جیسے ہوں گے۔ ان خیالات کے بعد حلیمہ پھر سے مشروب پی لیتی ہے۔ پھر صوفیہ پوچھتی ہے اچھا تو قبیلے میں اور کیا ہو رہا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے منگول عثمان سے ٹیکس مانگ رہے ہیں، تو صوفیہ کہتی ہے عثمان یہ کبھی قبول نہیں کرے گا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ حلیمہ کہتی ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ عثمان قبیلے میں نہیں تھا، وہ اپنی فوجی قرارگاہ میں گیا ہے۔ صوفیہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے تم میرے لیے بڑی خوشخبری لے کر آئی ہو چھوٹی چڑیا، عثمان اب تو میرے ہاتھ میں ہو۔ حلیمہ پوچھتی ہے کیا کریں گی خالہ؟ تو صوفیہ کہتی ہے تم دیکھ لو گی، اب جاؤ اور خود کا دھیان رکھو۔ پھر وہ اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی حلیمہ چلی جاتی ہے اور صوفیہ کہتی ہے تمہیں اپنا برا ماضی کبھی یاد نہیں آئے گا، تم میرے انتقام کا فرشتہ ہو۔ قرارگاہ میں علاؤالدین عثمان صاحب سے کہتا ہے آگ کے ساتھ سے آگے کافروں کی سرزمین پر گشت کرنے والوں کی طرف سے خبر ملی ہے۔ برہان کہتا ہے نیکیا کی فوج حضور، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آگ کے سار آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں لوکاس نیکیا سے مدد مانگ رہا ہے۔ ہاں، برہان کہتا ہے جب میں جنوکو سے قلعے پر حملے جاری ہیں تو ہم اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آنے والے کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ہم یقیناً ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن اگر ہم نے احتیاط نہ برتی تو ہماری موجودہ تعداد کو دیکھتے ہوئے لوکاس کو حملے کا موقع مل جائے گا۔ بیگم کہتی ہے اگر ہم کوئی حرکت نہیں کرتے تو ہم لوکاس اور آنے والی فوج کے درمیان کھلا نشانہ بن جائیں گے۔ آپ کا منصوبہ کیا ہے حضور؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں بتاؤں گا بیگم خاتون، میں بتاؤں گا۔ ہم مہینوں تک ان دیواروں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن صورتحال بدل گئی۔ برہان اور بیگم خاتون یوسف اور البائی کے ساتھ اپنے سپاہی لے کر نیکیا کی فوج کا مقابلہ کرو گی۔ اگر تم انہیں روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو ہم کل تک قلعہ فتح کر لیں گے۔ البائی نے جو بتایا وہ پانی کا راستہ، برہان اور جیرکتائی تم دونوں وہاں سے داخل ہوگے، دیوار کے نیچے آتشی مواد رکھو گی، ہم جو چنگاری بھڑکائیں گے وقت پہ روشن ہوگی، بے خبری میں سوئے ہوئے دشمن حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے آگ کے سار ترکوں کا گھر بنے گا۔ برہان جیسے ہی باہر آتا ہے آئی خود بھاگتا بھاگتا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے برہان صاحب منگول قریب آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی جیرکتائی اور برہان چونک جاتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے منگول کمانڈر وہاں پہنچتا ہے، اسے دیکھ کر برہان جیرکتائی سے پوچھتا ہے بھائی یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جیرکتائی سپاہیوں سے کہتا ہے ہوشیار رہو، تو ایگر منگولوں کا جلاد، یہاں اس کا آنا اچھی علامت نہیں ہے۔ تو ایگر آگے بڑھتے ہوئے ان کے پاس آتا ہے تو جیرکتائی اس کا راستہ روکتے ہوئے پوچھتا ہے یہاں کیوں آئے ہو؟ جواباً تو ایگر کہتا ہے ایک منگول خراب خون کے ساتھ جو پیدا ہوا جیرکتائی، ڈرو مت، میں یہاں تمہارے لیے نہیں آیا، میں یہاں عثمان کو بتانے آیا ہوں کہ اس کا مالک کون ہے۔ جیرکتائی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے یعنی وہ کہاں ہے؟ تم جیسے اپنے مالک کے بغیر کبھی نہیں چلتے۔ تو تویگر کہتا ہے جیرکتائی تم میں آ گئے، تم پہلے بھی اس طرح بہت جلدی جلتے تھے، اس لیے مجھے تم نہیں بلکہ تمہارا بھائی پسند ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں اور برہان کہتا ہے بھائی؟ جیرکتائی کو تویگر پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے ہرگز میرے بھائی کا نام اپنے زبان سے مت لینا، اس گندے منہ سے اس کا نام نہ لینا۔ تویگر ایک ہار دکھاتے ہوئے کہتا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور کہا کہ تمہیں دوں، تم جیسے غدار کا بھائی ہونے پہ وہ اتنا شرمندہ ہے کہ اس نے یہ بنایا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہار جیرکتائی کو دے دیتا ہے اور مزید کہتا ہے وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ جیرکتائی غصے میں کہتا ہے چپ ہو جاؤ چپ۔ سپاہی اسے روکتے ہیں اور تویگر اسے کہتا ہے تم اپنا پٹا عثمان کے ہاتھ میں دینے والے کتے ہو جیرکتائی، میں جانتا ہوں کہ تم اس خنجر کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکال سکتے۔ یہ سن کر جیرکتائی اس کی جانب بڑھتا ہے تو برہان اور دیگر ساتھی اسے روک لیتے ہیں اور برہان کمانڈر سے کہتا ہے دیکھو اگر تم اپنا سر کندھوں پر لے جانا چاہتے ہو تو ایک لفظ بھی اور نہ کہنا، جس کے لیے آئے ہو وہ بتاؤ۔ تو کمانڈر کہتا ہے عثمان کو خبر کرو میں منگول ایلچی ہوں، میں اس سے بات کروں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی برہان آگے بڑھ جاتا ہے اور جیرکتائی ہار کو دیکھتے ہوئے غمگین ہو جاتا ہے۔ برہان آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور تویگر نامی منگول۔ برہان کی بات مکمل نہیں ہوتی کہ تویگر خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر برہان اسے کہتا ہے اجازت لو اجازت۔ جواب میں تویگر اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو پرسکون رہنے کا کہتے ہیں۔ تویگر نیزہ لے کر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے عثمان میں دیکھ رہا ہوں کہ تم منگولوں کے وجود اور ان کی طاقت کو
भूल गए हो, मंजिलों की मंजिलें अबूर कर रही हो। ये कहते साथ ही वो नक्शा तोड़ देता है। उस्मान साहब कहते हैं, हम ना माजी को बोलते हैं और ना मुस्तकबिल को। तो तुम्हारा नाम तोइगर है। अब बताओ तुम्हें यहाँ एलची बनाकर भेजने वाला हमसे क्या चाहता है? तोइगर नेजा नक्शे पर फेंकते हुए कहता है, उलजैतो खान के सबसे ताकतवर कमांडर उलोगा ने मुझे भेजा है। वो यूसुफ को एक तरफ करके बेगम खातून को देखने लग जाता है। ये देखकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है। वो मजीद कहता है, उस्मान जान लो कि उलोगा मांगता नहीं है बल्कि ले लेता है जो तुमसे लेना है। वो उस्मान साहब के सिपाहियों को धकेलता धकेलता उस्मान साहब तक पहुंच जाता है और मजीद कहता है, मंगोल रियासत की बैत का वादा बतौर महसूल सालाना बुनियाद पे सोने से लदी 10 गाड़ियां। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, माजी को बोलने वाले तुम हो, तुम्हारा कमांडर क्या वो नहीं जानता कि काई कबीले ने कभी भी मंगोलों को ना एक सिक्का महसूल दिया ना ही बैत करके सर झुकाया। जवाब में तोइगर कहता है, उलोगा दूसरे कमांडारों जैसा नहीं है उस्मान, सोना भी लेगा और बैत भी, तुम्हारा सर भी झुकाएगा। अपने कुत्ते जेरकुताई से पूछो, वो तुम्हें बता देगा। ये कहते साथ वो नक्शा उखाड़ देता है। तो उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, मेरी तरफ देखो, यहाँ एक चीज के तौर पे आए हो, मेरे सब्र को ना आजमाओ। अब जाओ और अपने कमांडर से कहो उस्मान तुम्हारा कोई मुतालबा कबूल नहीं कर रहा। तोइगर कहता है, मुतालबा नहीं कर रहा हो उस्मान, तुम्हें सिर्फ वो बताया गया है जो हम तुम्हारे साथ करेंगे। ये कहते साथ वो खेमे से निकल जाता है। तो उरहान उस्मान साहब से कहता है, इन गिदड़ों ने हम पे नजरें जुमा ली हैं, ये जल्द ही हम पे चढ़ दौड़ने की कोशिश करेंगे। उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, जल्दी से कबीले जाओ, ये वाजे नहीं है कि ये क्या करेंगे। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन चला जाता है। काई कबीले में बाला खातून खवातीन से कहती हैं, आग की सार से बहुत जल्द अच्छी खबर आएगी। हम उस वक्त तक कबीले के इर्द गिर्द परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे, लेकिन होशियार रहें, कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। ये मंगोल हैं, क्या खबासत और क्या गंद करेंगे वाजे नहीं है। अलजन कहती है, जरकुतै हमेशा मुझे इन नौकरों के जुल्म के बारे में बताता है, उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इनके दरमियान कैसे रहा। यह सुनकर हुलुफिरा हैरानगी से कहती है, क्या जरकुतै साहब मंगोल थे? अलजन के हाँ कहने पर वो मजीद कहती है, मैं हैरान हुई कि वो उन वैशी मंगोलों के साथ थी। तो गोंचा कहती है, कौन क्या है ये वाजे नहीं है हुलुफिरा, तुम भी तकफुर के लिए से आई हो। फिर बाला खातून पूछती है, मरियम की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं है क्या? इसी दौरान सिपाही आकर कहता है, सिपाहियों ने मरियम को ढूंढ लिया है, वो सौगौत में थी। तो बाला खातून कहती है, उसे अंदर ले आओ। इजाजत मिलने के बाद सिपाही दरवाजा खोलता है और हलीमा अंदर दाखिल हो जाती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन नहीं दबाया हुआ तो उसे भी लाजमी से दबा लें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस आए उन सबको नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 5 में। तब तक के लिए रखें आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।